قرآن پاک کی سب سے طاقتور صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن کی سب سے طاقتور صورت کے بارے میں۔ وہ صورت جو نہ صرف دنیاوی پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہوتی ہے۔ یہ سورت شفا بھی ہے، دعا بھی ہے اور ایمان کی بنیاد بھی۔ سورہ فاتحہ اور دعا۔ فاتحہ معنی کے اعتبار سے مکمل دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے دعا مانگنے کے آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ آداب یہ ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر روئے زمین کی سب سے مقدس ہستی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کریں اور پھر اپنی حاجت دنیاوی و اخروی کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ یہی طریقہ حدیث میں وارد ہے اور نماز سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ پہلے حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تکبیر، آخری تشہد میں درود اور پھر دعا۔ نیز دعا کے دیگر آداب مثلاً باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا اور عاجزی سے مانگنا، یہ سب سورہ فاتحہ پڑھنے پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ عام طور پر نماز میں ہی پڑھی جاتی ہے، جس کے لیے طہارت اور قبلہ رخ ہونا نیز حال اور کال سے عاجزی کا اظہار کرنا یقینی امر ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت کا ذکر اور سیدھے راستے کی دعا شامل ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کی ہمیں ہر لمحہ ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ سورہ فاتحہ صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر کائنات کی سب سے بڑی حقیقتیں اور رہنمائی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن کی سب سے طاقتور صورت کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم صورت ہے جسے اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ خاص کے طور پر نازل کیا۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے دباچہ یا آغاز کلام کا معنی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، اسی لیے اسے فاتحہ یعنی کہ آغاز کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ شفا۔ سورہ فاتحہ کے مختلف اسما ہیں جن سے اس کے متعدد فضائل و برکات اور کمالات و تاثیرات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیگر کسی بھی سورت کے اس قدر اسما اور فضائل بیان نہیں کیے گئے۔ یہ سورت چونکہ ظاہری و باطنی علوم اور فوائد و برکات کی جامع ہے، اس لیے اسی کو قرآن کی افتتاحی سورت ہونے کا شرف عطا کیا گیا۔ اس کے متعدد ناموں میں سے ایک نام سورہ شفا اور سورہ شافیہ ہے۔ نمبر 1، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شیب الامان میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بہی کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، فاتحۃ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورہ فاتحہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق فی الواقعہ شفا سمجھتے اور کئی امراض کا علاج اس سورہ کے ذریعے کرتے تھے۔ صحیح مسلم، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے کہ صحابہ کرام سانپ اور بچھو کے کاٹے پر، مجنون اور اہل سرا یعنی مرگی کے مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، جس سے مریض اسی وقت تندرست ہو جاتا تھا۔ بزرگوں نے بھی مختلف امراض کے لیے سورہ فاتحہ کو مخصوص اوقات میں یا مخصوص تعداد میں پڑھ کر دم کرنے کی وہی تاثیر بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ بعض صحابہ سفر میں تھے، دریں اثنا کسی عورت نے ان سے سانپ کے ڈسے کے لیے تریاق کے بارے میں دریافت کیا، جس پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص وہیں ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہ ماجرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سورۃ تریاق ہے؟ اس وجہ سے اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، جو خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ سورت اپنی خصوصی اثرات و برکات کے باعث انسان کو مصائب سے بھی بچاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان شیطانی فتنہ و شر اور مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بستر پر دراز ہوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے تم ہر شے سے محفوظ و مامون ہو جاؤ گے۔ خاص وظیفہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ 10 بار پڑھ لینے کے بعد جب 11ویں مرتبہ پڑھنے لگیں اور جب اس آیت پر پہنچیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اسی ایک آیت کی ایک تسبیح 100 مرتبہ کریں اور پھر بقیہ صورت مکمل کر لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پانی دم کر کے پئیں۔ اس وظیفے کو کم از کم 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں۔ سادہ طریق سے فقط سورت کا 3 بار، 7 بار، 11 بار، 40 بار یا 100 بار حسب ضرورت پڑھنا بھی کثیر فوائد و برکات کا باعث ہے۔ دیگر وظائف: سورہ فاتحہ کی تاثیر و برکات میں یہ بھی ہے کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس سے انسان پر حقیقی برکت و سعادت کا راستہ کھلتا ہے۔ ذہنی کرب، فکری الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، رنج و علم رفع ہوتے ہیں، بیمار کو تندرستی ملتی ہے، تنگ دست کو فراخی رزق عطا ہوتی ہے اور محروم کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور سب غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔
فتح مشکلات اور روحانی برکات کے لیے، ہر قسم کی مہمات میں کامیابی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت، جملہ امراض سے شفا یابی اور اللہ کی خاص مدد و نصرت کے لیے یہ وظیفہ مؤثر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سورہ فاتحہ کو نہ صرف نماز میں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی بار بار پڑھیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔